الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائیں مومن زمان. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ہمارا مجلس میں آنا، آپ کا ذکر فکریہ کرنا، یہ سب کچھ اجر رسالت کی کڑی ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ اگر جس سے محبت ہے اس کی خوشیوں میں خوش ہوا جاتا ہے اور اس کے غم میں بندہ غمگین ہوتا ہے. وہ شخص جھوٹا ہے جو کہے کہ مجھے محبت ہے لیکن میرے غم میں غمگین نہ ہو، اور وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو کہے مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن میری خوشیوں میں خوش نہ ہو. اگر غم ہے تو اظہار غم ضروری ہے، اگر خوشی ہے تو اظہار خوشی ضروری ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو یہ کہے مجھے غم ہے لیکن ہم اظہار نہیں کرتے، کہے کہ مجھے خوشی ہے لیکن ہم اظہار نہیں کرتے. تو اظہار خوشی محبت کی نشانی ہے، اظہار غم بھی محبت کی نشانی ہے. کہا کہ ہم سوگ نہیں مناتے، شیعہ سوگ مناتے ہیں لیکن غم حسین تو ہمارے دل میں بھی ہے. ہم نے کہا پتہ کیسے لگے کہ کس کے پاس غم ہے اور کس کے پاس غم نہیں ہے. مثال کے طور پہ پورے گاؤں میں رہنے والے اگر مسلمان ہوں
ہر بندہ اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اور اسی گاؤں میں مولوی اذان دے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سوال تو بنتا ہے تو کسے بتا رہا ہے؟ ہم سب تو مانتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، یہ تو کسے بتا رہا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ رسول محمد اللہ کے نبی ہیں، تو کسے بتا رہا ہے جبکہ پورا گاؤں مسلمان ہے؟ پورے گاؤں نے محمد کا کلمہ پڑھا، پورے گاؤں نے اللہ اکبر مانا، تو جواب دیتے ہیں نہیں مولانا، صرف ماننا ضروری نہیں ہے، اظہار کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اللہ کو مانا ہے تو اظہار عقیدہ بھی ضروری ہے، اگر رسول کو مانا ہے تو اظہار عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا جس طرح عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اس کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم رکھنا کافی نہیں، غم کا اظہار ضروری ہے۔ دنیا کو کیسے پتا چلے کہ تمہاری دلوں میں حسین کا غم ہے جب تک تو اظہار نہ کرے؟ دنیا کو کیسے پتا چلے تو اولاد رسول سے محبت کرتا تھا جب تک تیری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں؟ تو اگر ہم ماتم کرتے ہیں یہ ماتم اظہار غم ہے، اگر ہم مجلس کرتے ہیں یہ مجلس اظہار عقیدت ہے۔ جس طرح تو عید میلاد النبی منا کر بتاتا ہے تجھے محمد سے محبت ہے، اسی طرح ہم حسین کی مجلس کر کے بتاتے ہیں ہمیں نواز رسول سے محبت ہے۔ تو فرمایا اے حبیب تم نے اتنی محنتیں کی کہ وہ عرب کا معاشرہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی وقت نہیں تھی، قدر نہیں تھی، یہاں بیٹی دفن ہوتی تھی، جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا اور چھپ چھپا کے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹیوں کو دفن کیا جائے اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جہالتوں کا مقابلہ کہ جب دیکھو معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے تو اس معاشرے میں اس گندگی کو توڑنے کے لیے اس کے بالکل اپوزٹ کام کرو۔ ایک معاشرہ جو بیٹی کو زندہ دفن کرے، اسی معاشرے میں رسول کریم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے تاکہ معاشرے کو سکھایا جائے کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کرے، باپ کی دوسری بیوی، باپ مر جاتا تھا، یہ عرب اپنی ماں سے شادی کرتے تھے۔ نبی نے آ کر بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، رشتوں کی تمیز کیا ہوتی ہے، حلال رشتے کون سے ہیں، حرام رشتے کون سے۔ اور سیدہ کا وہ خطبہ کہ فرمائے کہ اے عرب تم مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیا کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ مہینے مہینے گزر جاتے، جس عرب کو نہانے کا پتہ نہیں تھا اس عرب کو نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے بتایا کہ پاکی کیا ہوتی ہے۔ مختلف غسل ان پر واجب بھی کیے، مستحب بھی کیے، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل توبہ، کبھی غسل نشاط، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل شہادت، کبھی غسل زیارت۔ یہ تمام تر غسل دیے تاکہ عرب کو پتا چلے کہ پاکی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ تو جب ساری چیزیں سکھا لیں اور وہ عرب جو کعبے کا طواف تو کرتا تھا لیکن برہنہ حالت میں، نہ مرد کے جسم پہ کپڑے ہوتے نہ عورت کے جسم پہ کپڑے ہوتے، اس برہنہ حالت میں کعبے کا طواف کرتے۔ مصطفیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ عفت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے، شرم کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب جو ایک اونٹ کی خاطر 60 سال لڑتا تھا، قبیلے کے قبیلے تباہ ہو جاتے تھے، مصطفیٰ نے اسے انسان کی قدر و قیمت سکھائی کہ اونٹ اونٹ ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔
انسان کی قیمت یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے خون کو آسانی سے رائے گا نہ کرنے دیو۔ اور ایسی آیتیں پڑھی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، انسان کی قیمت یہ ہے گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا گویا تم نے پوری انسانیت کی زندگیوں کو بچا لیا۔ جب اتنے احسانات مصطفیٰ نے کیے، ان کو نجاست اور پاکی کا درس دیا، انہیں علم اور جہالت کا درس دیا، انہیں بتایا کہ رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے، انہیں بتایا کہ محرم نہ محرم کیا ہوتا ہے۔ اب تمام تر احسانات کے باوجود عرب چاہتے تھے کہ نبی کے احسان کا بدلہ چکایا جائے، تو رسالت کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہماری بیٹیوں کی زندگیوں کو بچایا، آپ نے ہمیں حیا و عفت کا درس دیا، آپ نے ہمیں جہالتوں سے نکال کر علم کی وادیوں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ ہم بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ نے وحدہ لا شریک کا ہمیں عابد و معبود بنا دیا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ کوئی زر لے کر آیا، کوئی زیور لے کر آیا، کوئی مال لے کر آیا، کوئی دولت لے کر آیا۔ یا رسول اللہ جو مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نازل ہوئی، اے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس تم امت سے ایک چیز چاہیے۔ اے حبیب خدا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا میری آل سے مودت چاہیے۔ یعنی اگر ان سجدوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرو۔ اگر آج تیرے گھر میں تیری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرو۔ جب نجس ہوتے ہو اور غسل جا کر انجام دیتے ہو، یہ غسل کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے سکھایا۔ اگر اس غسل کا بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرنا۔ میں نے حلال کو حرام بنایا تمہارے لیے، وہ رشتہ جو حرام تھا میں نے نکاح کے ذریعے سے تمہارے لیے حلال بنا دیا۔ تو اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرو۔ یہ نہیں کہا میری آل سے محبت کرو، کہا میری آل سے مودت کرو۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے، لیکن نبی نے محبت کے لیے نہیں بولا، فرمایا میری آل سے مودت کرنا۔ یا رسول اللہ محبت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت گھر والوں سے کرتے ہو، محبت اپنی زمین سے کرتے ہو، محبت اپنی کھیتی باڑی سے کرتے ہو، محبت اپنی زبان سے کرتے ہو، محبت اپنی بیوی اور بچوں سے کرتے ہو، محبت اپنے ملک سے کرتے ہو، محبت اپنے بدن سے کرتے ہو، محبت اپنی دنیا سے کرتے ہو۔ لیکن جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پہ بیٹی کی محبت ختم ہو وہاں حسین کی مودت شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ اولاد کی محبت ختم ہو وہاں سے حسین کی مودت شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہی منظر اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ کربلا کا میدان محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ یہ دنیا کی ہر ماں سوال کر سکتی ہے کہ یہ کربلا کی مائیں کیسی مائیں تھیں؟ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے 14 سال کے کڑیل جوان کو لباس پہنا کر شادی کے لیے نہیں قتل کے لیے بھیجے؟ سامنے تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، لیکن یہ ماں اپنے بیٹے کو بھیجے تو دنیا کی مائیں سوال کرتی ہیں یہ کیسی ماں تھی؟ اگر بیٹے سے محبت تھی تو میدان کارزار میں بیٹے کو نہ بھیج دی۔ لیکن سنو گے ام فروا کی آواز آتی ہے، اے دنیا کی ماں تم سچ کہہ رہی ہو، جس ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہے وہ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں بھیجتی۔ لیکن یاد رکھنا مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ مجھے قاسم سے محبت ہے، انکار محبت نہیں ہے، پر حسین سے مودت ہے۔ رباب بھی یہی کہیں گی کہ مجھے اپنے 6 مہینے کے بچے سے محبت ہے،
پر حسین سے مودت ہے۔ سیدہ زینب کہیں گی مجھے اون و محمد سے محبت ہے، پر حسین بھائی سے مودت ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین کی آواز آئے گی، اے بندگان خدا، حسین کو بھی اپنے جسم سے محبت ہے پر خدا سے مودت ہے۔ والے محمد، آواز کا بیس تھوڑا بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں، محمد والے محمد۔ یاد رکھیے کربلا کا میدان مودتوں کا میدان ہے، اور اس گھر میں، اس گھرانے سے وہی بندہ مضبوط تعلق بنا سکتا ہے جو مودت کی رسی کو تھامے، ورنہ محبت تو سبھی کرتے ہیں حسین سے، کیونکہ یہ وجود ہی ایسا ہے جو لائق محبت ہے۔ نفرت کرنے والا چاہے بھی تو نفرت کر نہیں سکتا، کہ فطرت بشری کے خلاف ہے۔ ایک پھول سے خوشبو آئے، یہ کوئی دنیا کا بندہ جو کہے مجھے پھول سے نفرت ہے، چاہے پھول دشمن کے گھر میں کیوں نہ ہو، بندہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ پھول ہے ہی لائق محبت۔ پھول میں حسن بھی ہے، پھول میں خوشبو بھی ہے، تو بندہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر کسی کی فطرت مسخ ہو جائے، مینٹل کیس آپ نے دیکھے ہیں نا، جب آدمی کو بخار ہوتا ہے نا تو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، چیز اچھی ہے جیسے بخار ہے، چیز اچھی ہے اسے بخار ہے، تو جس سے بغض علی کا بخار ہو، علی تو اچھے ہیں لیکن بخار اسے اچھا لگنے نہیں دے رہا۔ اور یقین جانیے جب بخار اترتا ہے تو بڑے سے بڑا عدو بھی ہونا ولی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میں نے کئی ایسے وہابی دیکھے جو پہلے علی سے محبت نہیں کرتے تھے لیکن پھر شیعہ بنے، اسی علی سے محبت ہونے لگی۔ ریسنٹلی سپاہی صحابہ کا بہت بڑا بندہ وہ بھی شیعہ ہو گیا۔ کئی ایسے واقعات آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستیوں میں ہوتے ہوں گے، وہ بندہ جو پہلے عزاداروں کو، مولائیوں کو برا بھلا کہتا تھا اور خود آ کے پھر مجلسوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ کیا، وہ ایک بخار کی سچویشن ہوتی ہے کہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو فرمایا در پہ وہی آ سکتا ہے جس کی مودت کی رسی مضبوط ہو۔ محبت کرنا آسان ہے کیونکہ محبت ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت ہیں ہی ایسے لائق محبت ہے۔ مسیحیوں نے اہل بیت سے محبت کی۔ اسی پاکستان اور ہندوستان میں کئی ہندو ملیں گے جو نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے بھی ہیں، ذکر حسین سنتے بھی ہیں، بھائی ہندو ہے، اس کا کیا لینا دینا حسین سے، لیکن وہ ہندو بھی بولتا ہے جہاں حسن نظر آتا ہے بندہ وہیں گر جاتا ہے۔ اور یہ تو حسن حقیقی ہے، یہ تو حسن ابدی ہے۔ تو جہاں جہاں اہل بیت کے معارف ہوتے ہیں دنیا کا ہر بندہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ پتھر ہو، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ مسیحی محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہندو محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمانوں کی کافی فرقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی آتے ہیں ٹی وی پر نا، کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا یہاں شیعہ عالم، وہاں سنی عالم، لیکن وہ جو سنی ہے وہ زیادہ فضائل پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں مولانا ہمارا مولوی تو بول ہی نہیں رہا۔ کہا مولانا پھر اس کے اندر تو معرفت زیادہ ہے۔ میں نے کہا تم نے بات سمجھی نہیں، وہ فضائل علی پڑھ رہا ہے، وہ فضائل علی پڑھ رہا ہے کیونکہ محبت ہے، ساتھ میں جو مولوی بیٹھا ہے اس میں مودت ہے۔ کہا مولانا فرق کیا ہے محبت اور مودت کا؟ میں نے کہا فرق یہی ہے کہ وہ علی کے فضائل پڑھ تو رہا ہے پر علی کو مان نہیں رہا۔ فائدہ کیا کہ علی کے فضائل پڑھو، مثلا 5ویں امام 6ویں امام کا دن آئے اور ٹی وی پہ
فضائل پڑھے جا رہے ہیں. 5ویں امام کے 6ٹھے امام کے اتنا علم تھا. ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے. مکاتب اربعہ جتنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کے استاد ہیں. بحر علم تھے, لوگ باقر العلوم بولتے تھے. لیکن اسی مولوی سے پوچھو پھر تم کس کی فقہ پہ چلتے ہو؟ کہتے شاگرد کی فقہ پہ, استاد کی فقہ پہ نہیں. تو کئی لوگ ہیں جو علی کو مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے نا. تو یہ جو کو اور کی ہے نا, کو محبت کا نام ہے, کی مودت کا نام ہے. اور یہ کی کسی کے پاس آ جائے نا, اردو کی بھی اور انگلش کی بھی. انگلش کی تو گونجی ہے, اور یہ گونجی جس کے پاس ہونا تو جنت کا دروازہ اس سے خود بخود کھل جاتا ہے. تو یاد رکھیے انسان کو یہ پرکھنا ہے کہ کیا میں محبت کے درجے پر ہوں یا مودت کے درجے پر. محبت کا درجہ آسان ہے. پھر وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ سخاوت سے بندے کو محبت ہے, شرافت سے بندے کو محبت ہے, علم سے بندے کو محبت ہے, تقویٰ سے بندے کو محبت ہے, طہارت سے بندے کو محبت ہے, احسان کرنے سے بندے کو محبت ہے, یتیم پروری سے بندے کو محبت ہے. یہ تمام تر صفات اہل بیت میں ہیں. تبھی کائنات کا ہر فرد اہل بیت سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مودت کتنے کرتے ہیں؟ کیونکہ محبت یہ ہے کہ آپ کے ہمسائے میں ایک بندہ ہے, ہمسایہ ہے, آپ روز ملتے ہیں, قبلہ کیسی طبیعت ہے, یا علی مدد خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ کہے گا جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خیریت معلوم کی. لیکن ایک مرتبہ وہ قرضی بن چکا. اب آپ کو پتا چلا قرضی ہے, کل کچھ مانگ نہ لے. اب دور سے پتا چلا نہ آ رہا ہے, آپ یہاں سے روڈ بدل لیں گے. تو محبت سلام کرواتی ہے, مودت قرض ادا کرواتی ہے. محبت آسان ہے. محبت میں کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا, فون کر لیا, صاحب کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, دعا کریں گے اللہ آپ کو شفا دے. لیکن جب مودت ہوتی ہے نا تو پوچھتے ہیں بیمار ہیں, خرچے مرچے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہ مودت ہے. بھائیوں میں محبت ہوتی ہے. محبت آسان ہے, گھر کے جانا, اس نے کھانا کھایا, اس نے کھانا کھایا. لیکن محبت بہت جلدی پھیکی پڑ جاتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ شادی میں نہ بلائے, پھر تو بھائی بھائی نہیں رہتا. تم نے مجھے شادی میں نہیں بلایا, پھر کاہے کی محبت. لیکن جہاں مودت ہو تو امام حسین فرماتے ہیں وہ سزا بھی دے تو خدا ہے, جزا بھی دے تو خدا. یہ مقام مودت ہے. وہ دے تو بھی خدا ہے, لے تو بھی خدا ہے. ایسے محبت والے نہ بنو کہ حسین دیں تو حسین ہیں, لیکن حسین نہ دیں تو مومن کہتے ہیں مولانا اتنے سالوں سے جا رہا ہوں کچھ مل ہی نہیں رہا, اتنی نمازوں میں مانگا کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ بھی تو چیک اینڈ بیلنس کرتے نا, دیکھیں یہ لالچ میں آ رہا ہے یا مودت میں آ رہا ہے. تو لالچی مسلمان بہت ملیں گے. پتا چلے نا اس شہر میں بہت بڑا وڈیرا ہے, مالدار ہے, اور ڈیلی بیسس پہ جو بھی جاتا ہے اسے دیتا ہے. گھر پہ رش لگ جائے گا, لوگ جمع ہو جائیں گے, تعریفیں کریں گے. کیونکہ دینے والا ہاتھ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہے, جب لیتا ہوں تو ناراض ہو جاتا ہے. کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر لی, مجھے نہیں دیا. چوتھے امام کے پاس غالباً جناب جابر انصاری آئے اور امام نے کہا بتا زندگی کیسی گزر رہی ہے. بڑھاپا. کہا کہ مولا زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ اب زندگی سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے, اب مال سے زیادہ فقر اچھا لگتا ہے, اب صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے. سمجھ رہا تھا میں بلندی آرام معارف کی بلندی پہ پہنچ چکا ہوں. امام سے پوچھا مولا آپ کے لیے زندگی کیسی؟ امام نے کہا کہ ہم تیری طرح نہیں سوچتے. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ اگر اسے زندگی پسند تو ہمیں زندگی پسند.
اگر اسے بیماری پسند تو ہمیں بیماری پسند، اگر اسے امیری پسند تو ہمیں امیری پسند، اگر وہ فقر پہ راضی ہے تو ہم بھی فقیر ہونے پہ راضی ہیں۔ مطلب کیا سمجھا؟ مطلب جو مودت کے درجے پہ ہوتا ہے وہ اپنی چاہت کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ وہی چاہتا ہے جو اس کا مولا چاہتا ہے۔ شب ہجرت علی نے مودت کا اظہار کیا کہ جس نے اپنی رضاؤں کو، مرضیوں کو راہ خدا میں بیچ دیا۔ جب تو اس درجے پہ آتا ہے تب جا کے تو سلمان بنتا ہے کہ فرمایا سلمان و منا اہل البیت۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، یہ اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ فرمایا سلمان کی اپنی نہ کوئی آرزو ہے نہ کوئی خواہش ہے، یہ وہی خواہش کرتا ہے جو علی کی خواہش ہے۔ جب بندہ تبھی فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، ہے مومن کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ اس جملے پر غور کیجئے گا، پوری زندگی کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ فرمایا زندگی نام ہے محبت کا اور بغض کا، اور بغض بھی اگر ہوتا ہے تو محبت کی وجہ سے، یعنی اگر محبت نہ ہو تو بغض بھی نہ ہو۔ پہلے محبت ہوتی ہے بعد میں بغض ہوتا ہے، اور بغض اس سے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی بغض ہوتا ہے۔ مثلا اگر مجھے علی بن ابی طالب سے محبت ہے اور جو 70 سال ممبروں سے علی کو برا بھلا کہے، آٹومیٹیکلی بغض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دنیا کتنا بھی بولے نہ کرو، ممکن نہیں۔ وہ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ہے جو یہ بولے کہ مجھے علی سے بھی محبت ہے اور امیر شام والے سے بھی محبت ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یا تجھے اس سے محبت ہے یا تجھے اس سے محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا دونوں سے محبت ہو۔ دنیا کا ایک بیٹا کہے کہ میں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ایک بندہ اس کے باپ کو گالیاں دے، بولے بابا تجھ سے بھی محبت ہے اس سے بھی محبت ہے، کہے گا لعنت تو تیری محبت پہ ہے، تو کیسی محبت کرتا ہے؟ مجھ سے بھی محبت اور مجھے گالیاں دے، اس سے بھی محبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بے ادبی کرنے والے سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ خلاف فطرت بشریت ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہو اور مقتول بھی رضی اللہ ہو۔ یہ خلاف فطرت ہے۔ کوئی آئے ثابت کر کے مجھے بتائے کہ یہ خلاف فطرت نہیں ہے، خلاف فطرت ہے۔ تولا ہوگا تو تبرہ ہوگا، اگر تولا نہیں تو تبرہ ہے ہی نہیں۔ تبرہ تولا کی وجہ سے ہی تبرہ ہوتا ہے۔ جب مثلی لا یبایع مثل یزید، جب حسین جیسا بندہ بنے گا تو یزید جیسوں سے نفرت کرے گا۔ ملاوٹی شیعہ، ملاوٹی مسلمان کبھی مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ ملاوٹ والا دودھ بھی کوئی کم لیتا ہے، تو اللہ تیرا ملاوٹ والا ایمان کیسے لے گا؟ قیامت میں خالص چیزوں کو لیا جاتا ہے، ملاوٹ والی چیزوں کو نہیں لیا جاتا کہ مجھے علی سے بھی محبت ہے اور دشمن علی سے محبت ہے، اور میں دنیا میں جو کچھ بھی تو کرتا ہے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اتنی گرمی میں آج مجلس میں آئے، کس نے تجھے بولا کہ مجلس میں آؤ؟ یہ محبت حسین ہے جو قدموں کو جذبہ دیتی ہے۔ بندہ ماں کے غم میں کتنے دن روئے گا؟ ہفتہ، 10 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال۔ لیکن یہی والدین، دادا، باپ دادا، آبا و اجداد قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، 2 سال کے بعد بندہ قبر پہ جاتا ہے، رونا نہیں آتا۔ لیکن عجیب عشق حسین ہے، 1000 سال گزر گئے، محرم آتا ہے، غم ویسے کا ویسا۔ کوئی تو معجزہ ہے نا کہ عزیز ترین رشتے چلے جاتے، بندہ 1 سال روتا ہے، 2 سال روتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ خدا نے حسین کی محبت میں حرارت رکھی ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے دلوں کو خدا حرارت عطا کرتا ہے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا دوسرے دنوں میں بندہ اتنا نہیں روتا جتنا 10 دن میں روتا ہے، جتنا 40 کے دنوں میں روتا ہے۔ کیوں؟ یہ اعجاز خدا انسانوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے حسین ابن علی کے لیے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، زمین پہ آتے ہیں اور
حضور حضرت مہدی میں جاتے ہیں اور امام زمانہ سے وہ کرتا لیتے ہیں جو امام حسین کا خون بڑا کرتا ہے، عرش الہی پہ لے کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں عرش پہ ایک علم ہے، اس علم پہ اس کرتے کو لگا دیتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ اہل عرش، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتوں آسمانوں کے رہنے والے جب اس خون کے کرتے کو دیکھتے ہیں تو آہ و بکا کرتے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے اگر ان کے گریے کی آواز زمین والے سن لیں تو زمین والوں کے دل پھٹ جائیں کہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، یہ وہ مصیبت ہے تو صرف زمین والوں پہ نہیں، اہل السماوات و اہل الارض، زمین والوں پر بھی آسمان والوں پر بھی اس مصیبت نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مودت میں اگر بندہ آ جائے، ابھی محبت کا درجہ ہے نا، مودت قربانی دلواتی ہے، مودت بندے کو زینبی بنواتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے حسین کی مودت میں آج تک کیا قربان کیا؟ اگر مال قربان کر سکتے ہو تو سمجھو مودت ہے، اگر بیٹا حسین کی راہ میں دے پا رہے ہو تو سمجھو مودت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اگر مودت میرے وجود میں جذبہ قربانی پیدا نہ کرے تو اس مودت مطلب مودت نہیں ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اسماعیل کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ خواب آیا، جبرائیل نہیں آیا، کیونکہ خواب میں ذرہ برابر بھی تھوڑی شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایمان ابراہیم تھا کہ خواب دیکھا اور بیٹے کو لے کر چلے۔ 13 سال کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے، جوان بیٹا ہے، لے کر جاتے ہیں۔ جیسا بیٹے کا ایمان ہے ویسا باپ کا ایمان ہے، دونوں مقام مودت پر ہیں۔ کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی راہ میں قربانی نہ دے۔ یہ نماز جو پڑھتے ہو یہ وقت کی قربانی ہے، جب خمس دیتے ہو یہ مال کی قربانی ہے، جب جہاد کرتے ہو یہ جسم کی قربانی ہے۔ تو جب تک قربانی، جس کی جتنی زیادہ قربانی اس کی اتنی زیادہ مودت۔ زبانی محبت ابتدائی درجہ ہے، مودت اعلیٰ والا درجہ ہے۔ اور اکثر آپ نے سنا کہ بھائی ابراہیم نے چھری چلائی اور دمبا آ گیا، تفسیری روایات میں ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ میں رسیاں باندھی، اور ابراہیم نے چھری لی اور بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی۔ امتحان کامل ہوا، یہ نہیں کہ ابراہیم نے امتحان نہیں لیا۔ فرماتے پہلی مرتبہ جب چھری چلائی تو گلا نہ کٹا، دوسری مرتبہ جب چھری چلائی تو پھر بھی گلا نہ کٹا۔ معصوم فرماتے جناب ابراہیم کو جلال آیا اور چھری کو پتھر پر مارا، کہے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ میرے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹنا ہے، لیکن گلا کٹ نہیں رہا۔ فرماتے بے زباں خنجر سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہہ رہا ہے کاٹو، جلیل کہہ رہا ہے نہ کاٹو۔ تبھی جب اسماعیل کو لے کر گئے، ملتا ہے نا جناب اسماعیل کے گلے پہ نشان سے چھری چلائی تھی۔ اعجاز الہی تھا کہ گلے اسماعیل نہ کٹے، کیونکہ نسل اسماعیل سے کسی حسین کو آنا تھا۔ نسل اسماعیل سے بڑی قربانی دینی تھی جو تا قیامت امت کے لیے ہدایت کا باپ بنے گی۔ تو آج سوال یہ ہے کہ میرے اندر کتنا ابراہیم جیتا ہے، میرے اندر کتنا حسین جی رہا ہے۔ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اندر میں رنگ علی کتنا ہے۔ صبغت اللہ، کون ہے جو رنگ خدا میں خود کو رنگ دے؟ اہل بیت کا کام یہی ہے کہ بندگان خدا کو رنگ خدا میں رنگ دے۔
یہ رنگ ہے کہ جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے اسے تو نظر نہ آئے، کردار علی نظر آئے، تو وہ تب ہوگا جب بندہ قربانی دے گا۔ کئی واقعات ہیں شام میں، آج بھی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا صرف حفاظت زرعی حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ بڑے درد بھرے واقعات۔ ایران جب بھی جائیں بہشت زہرا ضرور جایا کریں، ان شہداء کا حق ہے کہ آج بڑی آسانیوں سے کربلا کی زیارتیں کر کے آتے ہو، شام کی زیارتیں کر کے آتے ہو، کئی شہداء گمنام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان کے وصیت نامے پڑھ کے انسان رو پڑتا ہے کہ ایک شہید نے وصیت کی، خدایا مجھے ایسی شہادت گمنامی عطا کر جیسی جناب سیدہ فاطمہ کو ملی۔ اور کہتے ہیں کہ بم پھٹا اور شہید کے بدن کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا، گمنام شہید تھا، اور لوگ جاتے ان کی قبروں پہ دعائیں مانگتے، خدا انہی کے صدقے میں لوگوں کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک ایرانی ڈاکٹر ہے، کہتا ہے ایک جوان شہید 24-25 سال عمر، اس کے گھر سے فون آئی کہ پتہ چلا ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، 4 سالہ اس کی بچی تھی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 30 دن گزر گئے، بچی کا بخار تھم نہیں رہا، آئیے کہیں بچی باپ کے غم میں مر نہ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں چیک کرنے گیا تو واقعا دیکھا شدید بخار اور بچی بے ہوش ہے، اور بچی کے سرہانے پہ اس کے بابا کی تصویر پڑی۔ کہتے ہیں تصویر میں شہید مسکرا رہا تھا، صحیح سالم تصویر تھی۔ ڈاکٹر تھا، سمجھ گیا۔ میں نے کہا تصویر کیوں رکھی ہے؟ کہ بچی جب جب ہوش میں آتی ہے نا کہتی ہے مجھے بابا دیکھنا ہے۔ بیٹیاں اپنے والدین سے بڑا پیار رکھتی ہیں، اللہ کسی بچی کو یتیمی کے دن نہ دکھائے۔ میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے تصویر ہٹاؤ، جب تک تصویر رہے گی تب تک بچی بیمار رہے گی۔ کہ نہیں اٹھتی ہے خواب سے اور کہتی ہے مجھے بابا دیکھنا ہے، ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ کہ نہیں دیکھتی رہے گی، بیمار ہوتی رہے گی۔ کہتے ہیں مولانا میرے کہنے پر انہوں نے تصویر ہٹا دی، 15 دن میں بچی کا بخار ختم ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں مولانا یہ سوچ کے رو رہا ہوں بچی نے تصویر دیکھی تھی، تصویر بھی صحیح سالم تھی، تصویر بھی کوئی زخم نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کربلا میں سکینہ نے کیسے برداشت کیا۔ بچی کے سامنے تصویر نہیں تھی، کٹی ہوئی گردن تھی، بچی کے سامنے ملعون حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، اور آج حسین کو پرسہ دی یتیم بچی، ننھی سی باب الحوائج ہیں۔ امام زمانہ فرماتے جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ اے مومن جب دعا کرو تو خدا کو ہمیشہ 2 واسطے ضرور دیا کرو، ایک میری بھوٹی زینب کا واسطہ، ایک میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ السلام حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام
آوازیں بہت کم آوازیں وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ ایسے حسین حسین کہیے جیسے زینب نے حسین حسین کیا تھا سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی وعلى أصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو بچپن میں سکینہ کی جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا یہ سلام میرا سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہے فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جن کے ہونٹوں پہ ظالم چھڑی مارا تھا اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھا دے میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد جن پہ یزید چھڑی مارا تھا لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کی گٹی گردن نہ دکھائے کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی کوئی کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو کبھی چھوٹی بچی کو تماچے نہیں مارتا رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے فرمایا اپنی بچی تھی کہ مولا پھر یہ ملعون سکینہ کو اتنا کیوں مارتا فرمایا جانتے ہو اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے نہیں مارے گا تیرا دل دکھانے کے لیے تیرے بچے کو مارے گا یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کر دیا سکینہ کے کلیجے کو نہیں جلاتا تھا زینب کو دکھ دینے کے لیے یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا 40 سال خون روئے کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمایا پوچھنے والے تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا
علی اکبر کا زخمی ہونا میرا ورثہ تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا میرا ورثہ تھا، میرے بابا کی لاش پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ میرا ورثہ تھا۔ لیکن اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ شرابی کی بازار میں جانا کہ یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ جب بھی روتے تھے پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہ آپ خون رو رہے ہیں؟ کئی مسائل پتا امام نے، ایک مصیبت کا ذکر کر فرمایا شام اور شرابی کا دربار، علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی۔ تصور کرو جسے زینب نے پڑھایا تھا اس کے سر پہ بھی چادر تھی، لیکن علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ امام نے فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی۔ قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا، فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی۔ اے مومن کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، میں جب اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقی کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ پورے سفر میں میری کمر جھکی رہی، کبھی یہ ظالم کھینچتے تھے، کئی بچے رسیوں میں لٹکتے تھے۔ شرابی کا دربار آیا، یزید ملعون دربار میں وارد ہوا۔ اللہ جانے شمر نے ملعون کے کانوں میں کیا کہا۔ اس نے ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ ملو جیسے سکینہ کو دیکھتا کہتا ہے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ ملو نے پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئے او ملو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تک ہے۔ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ حکم دیا رسی کھولی جائے، جیسے کھولی گئی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اب ملو نے بڑا عجیب سوال کیا کہ بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ تب امام حسین فرماتے شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کرو۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، مولا نے فرمایا سکینہ اسے جواب دے کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہ ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا۔ بچی نے دھیمی سی آواز میں کہا ملوں کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ ملو نے کہا میرے قریب میں تجھے کھجور دوں گا۔
سکینہ ملوک کے قریب گئے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجور رکھا کرتے تھے. ملو نے اشارہ دیا تشت بلایا جائے. ایک مرتبہ تشت بچی کو دیا. بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا کٹی ہوئی گردن. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے. رو کے کہنے لگی او میرے 3 دن کے پیاس بابا, او میرے غریب الوطن بابا. بابا شمر نے مجھے تماچے مارے, او بابا ملو نے میرے در چھینے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.